وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روک لیا۔ دنیا میں یہ سب سے مشکل کام، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول۔ اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے، تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفٹ کے طور پہ بھیجا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت۔ وہ ریشم کا کپڑا تھا، مکے میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا۔ وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا بہترین کپڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سافٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اتعجبون من ھذا، تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے، کتنا سافٹ کپڑا ہے؟ لمنادیل سعد بن معاذ الین من ھذا، میرے صحابی سعد ابن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں، ان کو جو ہینڈ کرچف دیا جائے گا، ان کو جو دستی دی جائے گی، وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہوگی۔ اللہ، دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رومال کے آگے میرے پیارے ساتھی۔ آج دنیا میں آدمی پراپرٹی خریدتا ہے، علاقے کے حساب سے پراپرٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ فلاں علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے، مدن پورہ میں آپ چلے جائیں، لبے روڈ، چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں بکتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہوگا، 1 اسکوائر فٹ مان لو، جنت میں 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، آپ دنیا کی پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی حکومت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی دولت پہ ناز کرتے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ بڑا ناز تھا قوم عاد کو اور قوم سمود کو، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب قوم عاد اور قوم سمود مرے تھے ان کے سر کہیں پڑے ہیں، ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی سلطنت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے اس نے کہا ھذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ یہ بڑے بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں، ایک دریا میں اسے ڈبا ڈبا کے بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت پر۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، گاڑ دیا۔ تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ۔ آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کا اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے کہ اللہ کی پناہ، اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں۔ ہمارے اسی سماج میں آپ کیسے لوگ ہیں، انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لوں، میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لوں، لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب، ارب پتی ہیں صاحب۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی نالج والے ہوتے ہیں، اتنی نالج ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے۔ سونے کا سکہ دینار اپنے ناخن پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دنیا کی بڑی نالج ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں، آخرت کے معاملے میں زیرو ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔
اے نبی ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا علم یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بجٹیا میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لگ گئے اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی بات ہے میرے بات۔ ایک انسان نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی تو سمجھ میں بات آ رہی کہ وہ دین سے دور ہے، کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں جانا۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک مبلغہم من العلم، جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے، اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں، جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں۔ جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، سورہ اعلیٰ میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی 40 سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، مرتا ہے، کٹتا ہے، اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے، نہ انرجی خرچ کرتا ہے، نہ ٹائم خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رات میں جا کے سوچو اپنے بستر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے، ان کی انرجیاں، ان کے وقت، ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے۔ آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے؟ جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی ہے، کیوں ہے؟ کہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں ہے، آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہے۔ ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تقریر سنی، یہ نکاح کیا ہے بھائی؟ یہ نکاح وہ حلال لمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا۔ ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا۔ بھئی ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے، اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لیے۔ ہم کو عورت کی ضرورت ہے، اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دی۔ تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا یہی ہے تقویٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول مت جانا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے کاروبار میں لگ کر کے، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے بھی ہمیں آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ برقرار رکھے۔ جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے۔